السلام علیکم کلاس. ہمارا آج کا لیکچر کیمسٹری کا الیکٹرو پازیٹیوٹی کے رجحانات. تو آج ہم یہ دیکھیں گے الیکٹرو پازیٹیوٹی کے رجحان. گروپ میں نیچے کی طرف ایٹم کا سائز بڑھنے سے الیکٹرو پازیٹیو خاصیت بڑھتی ہے، جیسا کہ لیتھیم سوڈیم سے کم الیکٹرو پازیٹیو ہے، جبکہ سوڈیم پوٹاشیم سے کم الیکٹرو پازیٹیو ہے، جیسا کہ ہم نے پیریوڈک ٹیبل میں دیکھا ہے. اب وہاں پہ لیتھیم جو ہے وہ پہلے آتا ہے اور سوڈیم جو ہے وہ بعد میں آتا ہے. اسی وجہ سے اب سوڈیم کے بعد کیا آتا ہے؟ پوٹاشیم آتا ہے. تو لیتھیم جو ہے وہ سوڈیم سے کم الیکٹرو پازیٹیو ہوگا، اس کے بعد سوڈیم زیادہ الیکٹرو پازیٹیو ہوگا پوٹاشیم کی نسبت. تو سوڈیم پوٹاشیم سے کم الیکٹرو پازیٹیو ہے. اسی طرح اب ہم پیریڈ میں دیکھتے ہیں. تو پیریڈ میں بائیں سے دائیں جانب نیوکلر چارج کے بڑھنے اور ایٹم کا سائز کم ہونے کی وجہ سے الیکٹرو پازیٹیو کریکٹر کم ہوتا ہے. گروپ میں کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے ایٹم کا سائز اور الیکٹرو پازیٹیو خاصیت بھی بڑھتی ہے، لیکن پیریڈ میں کم ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیریڈ کے شروع کے ایلیمنٹس زیادہ مٹیلک ہیں کیونکہ وہ زیادہ الیکٹرو پازیٹیو ہیں. جیسے جیسے آگے جائیں گے تو ان کی الیکٹرو پازیٹیوٹی کم ہوتی جائے گی. تو یہ خاصیت پیریڈ میں بائیں سے دائیں جانب بل ترتیب کم ہوتی جاتی، جیسا کہ لیتھیم بریلیم. اب لیتھیم جو ہے زیادہ الیکٹرو پازیٹیو ہے بریلیم کی نسبت. اسی طرح بورون، کاربن، نائٹروجن، آکسیجن، فلورین، تو ان کی خاصیت جیسے جیسے آگے جائیں گے ان کی خاصیت کم ہوتی جائے گی. اب نیکسٹ دیتے ہیں الیکٹرو پازیٹیوٹی اور آئونائزیشن انرجی. تو الیکٹرو پازیٹیو خاصیت کا انحصار آئونائزیشن انرجی پر ہوتا ہے. آئونائزیشن انرجی کس سے کہتے ہیں؟ آئونائزیشن انرجی ہمارے پاس وہ کم سے کم انرجی ہوتی ہے جو کسی ایٹم کے آؤٹر موسٹ شیل یعنی آخری شیل میں سے الیکٹرون خارج ہونے کے لیے استعمال ہوتی ہے، الیکٹرونز کو نکالنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. آئونائزیشن انرجی کا انحصار ایٹم کے سائز پر اور نیوکلر چارج پر ہے. آئونائزیشن انرجی کا انحصار ایٹم کے سائز اور نیوکلر چارج پر ہے. زیادہ نیوکلر چارج رکھنے والے چھوٹے سائز کے ایٹمز کی آئونائزیشن انرجی زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح زیادہ آئونائزیشن انرجی والے ایٹم کم الیکٹرو پازیٹیو یا مٹیلک ہوتے ہیں. سیم لائک ایز پیریڈز میں جیسا کہ الکلی میٹلز ہیں ان کا سائز سب سے بڑا ہے اور ان کی آئونائزیشن انرجی سب سے کم ہے، اس لیے ان میں مٹیلک خاصیت سب سے زیادہ ہوگی. مٹیلک خاصیت آئونائزیشن انرجی کے انورس پرپورشن ہے. آئونائزیشن انرجی زیادہ ہوگی تو مٹیلک خاصیت کم ہوگی، آئونائزیشن انرجی کم ہے تو مٹیلک خاصیت زیادہ ہوگی. جیسا کہ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ سوڈیم ایٹم ہے، یہاں پہ میگنیشیم ایٹم ہے. اب سوڈیم ایٹم میں آخری شیل میں 1 الیکٹرون موجود ہے ایم شیل میں. اب یہاں پہ الیکٹرونک کنفیگریشن کیا ہوگی؟ 3s1 ہوگی، اس کا اٹومک سائز 186 pm ہے اور آئونائزیشن انرجی 496 ہے. تو یہاں پہ میگنیشیم ایٹم میں الیکٹرونک کنفیگریشن 3s2 ہے، اٹومک سائز 161 ہے، آئونائزیشن انرجی 1450 کلو جاؤل پر مول ہے. تو اس کی آئونائزیشن انرجی کیا ہے؟ کم ہے سوڈیم کی، میگنیشیم کی زیادہ ہے. تو میگنیشیم کی پہلی آئونائزیشن انرجی سوڈیم کی آئونائزیشن انرجی سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کی دوسری آئونائزیشن انرجی پہلی سے بہت زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ زیادہ انرجی چاہیے ہوگی یہ والے الیکٹرونز باہر نکالنے کے لیے، یہ والے الیکٹرونز. اس لیے میگنیشیم آئنز سے دوسرے الیکٹرونز کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. کیونکہ نیوکلیر چارج بقیہ الیکٹرونز کو بہت زیادہ فورس سے اٹریکٹ کرتے ہیں. وہ کیسے؟ کیونکہ جب ہم یہاں پہ آؤٹر موسٹ شیل سے الیکٹرونز نکالتے ہیں تو جو اس کے بعد والے شیلز ہوتے ہیں ان پہ نیوکلیس کی اٹریکشن جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اسٹرونگ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے آئونائزیشن انرجی زیادہ ریکوائر ہوتی ہے. اب یہاں پہ اس اٹریکشن کی وجہ سے آئنز کا سائز کم ہو جائے گا کیونکہ وہ زیادہ اٹریکٹ کریں گے. جب زیادہ اٹریکٹ کریں گے تو وہ جس کا جو سائز ہوگا وہ کم ہو جائے گا. اسی طرح الکلائن ارتھ میٹلز کے تمام ایلیمنٹس کی آئونائزیشن انرجی الکلی میٹلز کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے.
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں الکلی اور الکلائن ارتھ میٹلز کے ری ایکٹیویٹیز کا موازنہ دیکھیں گے ہم، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الکلی میٹل اور الکلائن ارتھ میٹل میں اصل فرق کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم ان میں موازنہ دیکھیں گے۔ الکلی میٹلز، اب اس میں پیریوڈک ٹیبل کے پہلے دو گروپس یعنی گروپ 1 اور گروپ 2 کے ایلیمنٹس بل ترتیب ہمارے پاس الکلی اور الکلائن ارتھ میٹلز کہلاتے ہیں۔ الکلی اور الکلائن ارتھ میٹلز میں ہم کیسے دیکھیں گے؟ اب جیسا کہ الکلی میٹلز میں ہمارے پاس الکلی میٹلز اپنے ویلنس شیل میں ایک الیکٹرون رکھتی ہیں اور ان کی الیکٹرونک کنفیگریشن کی وجہ سے وہ کیا ہوتی ہیں؟ زیادہ ری ایکٹیو ہوتی ہیں، زیادہ ری ایکٹ کرنے والی ہوتی ہیں۔ ان کے ویلنس شیل میں یعنی جو آخری شیل ہوتا ہے ان میں صرف ایک الیکٹرون موجود ہوتا ہے جسے آسانی سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارے پاس قدرتی طور پر ہمیشہ +1 آکسیڈیشن سٹیٹ کے ساتھ کیٹائن کے طور پر پائی جاتی ہے۔ کیٹائن مطلب پازیٹیو آئن کے طور پر، اور یہ نان میٹلز کے ساتھ جلدی سالٹس بنا لیتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے الکلائن ارتھ میٹلز۔ الکلائن ارتھ میٹلز کے ایٹم نسبتاً چھوٹے اور زیادہ نیوکلیئر چارج کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کے ویلنس شیل میں 2 الیکٹرون موجود ہوتے ہیں، 2 الیکٹرون یعنی ان کی الیکٹرونک کنفیگریشن ns2 ہوتی ہے، کیونکہ یہ آخری شیل میں سے 2 الیکٹرونز ریموو کرتے ہیں، اور یہ بھی ری ایکٹیو ہوتے ہیں لیکن الکلی میٹل سے کم ری ایکٹیو ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے الکلی میٹلز کے آخری شیل میں 1 الیکٹرون ہوتا ہے اور ایزیلی نکل سکتا ہے۔ اس میں 2 ہوتے ہیں، اس وجہ سے ایک تو ایزیلی نکل جائے گا لیکن سیکنڈ پہ زیادہ آئنائزیشن انرجی چاہیے ہوگی اس لیے۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم ان کا الکلی اور الکلائن ارتھ میٹلز کا موازنہ پڑھیں گے، تو آپ نے یہاں تک لیکچر کو اچھے سے پڑھنا ہے اور اچھے سے یاد کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔